بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. نصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى، صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات و خواتین، مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خاص الخاص نقل ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمودن مارا حق تعالی فرستادات برائے آنس کہ آن احکام کے تعلق با ولایت محمدی دارت واسطہ مہدی ظاہر شود، ثم انا علینا بیان. یہ انصاف نامے کی نقل ہے، اور انصاف نامے میں دو مقام پر اس کا اندراج ہوا ہے، اور حضرت بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالے عقائد میں بھی اس کو درج کیا ہے. تو اب اس نقل شریف کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، حضرت مہدی علیہ السلام نے یہ فرمایا، فرمودن مارا حق تعالی فرستادہ است، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے. ظاہر ہے یہاں بھیجنے سے مطلب آپ کی بعثت ہے، آپ کا ظہور ہے، یعنی مہدی کا جو ظہور ہوا، مہدی کی جو بعثت ہوئی، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور وہ بھی خدائی نظروں میں. مارا حق تعالی فرستادہ است برائی آنست، اس بات کے لیے کہ آن احکام و بیان، وہ احکام حکم کی جمع احکام کے آتے ہیں، بیان کا مطلب تشریح ہے. آن احکام و بیان کے تعلق با ولایت محمدی دارت، جن کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے ہے، بواسطہ مہدی ظاہر شود، مہدی کے ذریعے سے ان کے توسط سے ظاہر ہونا چاہیے. ثم انا علینا بیانا، پھر اس کے بعد آپ نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا بیان ہم پر ہے. تو محترم حضرات، اس نقل شریف کا خلاصہ اور اس کی اہمیت اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنے دنیا میں ظاہر ہونے کے مقصد کو پیش فرمایا ہے. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ چیز ہمارے سامنے ہمیشہ رہے، اور اسی پر گویا پوری تحریک کا دار و مدار ہوتا ہے. مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کا سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی وجہ آپ کے ظہور کے اسباب وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے، اس کے تمام معاملات ظاہر کیے جائیں، مہدی کے طرف سے ظاہر. تو اس سے آپ اس بات کا بھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ آپ نے اپنی بعثت کا مقصد جو بیان کیا ہے، یہ مقصد ہم کو
مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں نہیں ملتا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، مثلا شیعہ جماعت ہے، وہ بھی مہدی کے آنے کے قائل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مہدی آئے ہیں اور غائب ہیں، نمودار بھی ہوں گے. تو مہدی کی جو نموداری ہوگی، جو مہدی کا ظہور ہوگا، شیعہ عقائد کے مطابق اس لیے ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انہیں جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا دی جائے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. دوسری جماعت اہل سنت کہلاتی ہے، وہ بھی مہدی کے آنے کے قائل ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہدی اس لیے دنیا میں تشریف لائیں گے کہ عیسائیوں کا جو ایک لشکر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوگا اور مسلمانوں سے جو لوگ دشمنی کریں گے، ایسی فوجوں کو شکست دے کر کے مسلمانوں کی سلطنت کو دوبارہ قائم کیا جائے. یعنی اسلام میں جو دو فرقے مہدی کے وجود کے قائل ہیں، شیعہ اور سنی، ان دونوں کے پاس مہدی کی بعثت کا مقصد کچھ الگ ہی معلوم ہو رہا ہے. شیعوں کے پاس تو یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کو سزا دی جائے، اور سنیوں کے پاس یہ ہے کہ عیسائیوں کی فوجوں کا مقابلہ کیا جائے. لیکن مہدوی، جو لوگ اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ میں کہ مہدی کی آمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے بیان کے لیے ہوگی. تو آپ دیکھیے کتنا بڑا تفاوت ہے. جب ہم اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں اور اپنا تعارف مہدوی کی حیثیت سے کراتے ہیں، تو ہمارے سامنے سے اتنا رہتا ہے کہ بھئی ہم مہدوی ہیں، اور یہ کہ سید محمد جون پوری کو مہدی موعود مان لیتے ہیں. اور اتنا سوچ کر، اتنا کہہ کر، اتنا سنا کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی بات ختم ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ تمام لوگ ایک خاص علاقے میں، ایک خاص بستی میں، ایک خاص دائرے میں رہتے تھے. اور آج کا جو زمانہ آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہے ہیں اور اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ایسے جو آنے والے ہیں کسی ایک ہی مقام کے نہیں، بلکہ مختلف مقامات کے لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. تب ظاہر ہے کہ جب تعارف ہو اور پوچھا جائے کہ بھئی آپ کون ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ ہم مہدوی ہیں، یا یہ کہ سید محمد جون پوری کے ماننے والے ہیں، اتنی بات کافی نہیں ہوتی. اتنا جو تعارف ہے، اس تعارف میں کسی بات کا اظہار نہیں ہوتا. ممکن ہے کوئی شیعہ آپ سے یہ سن کر کے کہ آپ مہدی کے ماننے والے ہیں، خیال کریں کہ ان کا جو عقیدہ ہے آپ اس کے قائل ہیں. اہل سنت ہے، وہ بھی مہدی کو مانتے ہیں. جب وہ آپ سے سنیں گے کہ آپ مہدی کے ماننے والے ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ بھائی وہی مہدی ہے جو آئے گا اور جنگ کرے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آپ ولایت محمدی کے فیضان کو تقسیم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. یہ بات بالکل عجیب ہے، اور ان دونوں جماعتوں کے عقائد سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. البتہ اس بات کے سمجھنے والے صوفیاء کرام ہیں کہ وہ بھی ولایت محمدی کا اعتقاد رکھتے ہیں.
تو اب مہدی کا آنا ولایت محمدیہ کے احکام کے بیان کے لیے ہوگا. تو وہ کیا احکام ہیں؟ جن احکام کو ہم شرائط ولایت سمجھتے ہیں وہ وہی احکام ہے جن کا تعلق ولایت محمدیہ سے ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی ترک دنیا کرتا ہے ایک مہدوی، تو مہدوی کے ترک دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ترک دنیا ولایت محمدیہ کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. اللہ کے ذکر کا بھی یہی مقصد ہے، ہجرت کا بھی یہی مقصد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب اس ساری بحث میں ایک بات جو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ولایت محمدیہ جو یہ الفاظ ہے اس کا کیا مطلب ہے. سب لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی تھے. اور ولایت کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اس امت میں کچھ نیک لوگ ہوئے جنہوں نے دنیا ترک کر کے رات دن اللہ تعالیٰ کا ذکر اختیار کیا اور ان سے کرامتیں سرزد ہوئی اور لوگوں نے ان کو ولی کہنا شروع کیا. اور ایسے اولیاء اللہ بہت گزرے ہیں پوری دنیا کے علاقے میں، جہاں جہاں مسلمان رہے وہاں پر ایسے اللہ والے گزرے ہیں اور ان کو لوگوں نے ولی کہا. اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے اولیاء اللہ تھے وہ سب امت محمدیہ کے افراد تھے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے آئے ہیں اس پر چلنے والے. تو حضرت وسلم نبی تھے، رسول تھے، اور یہ جو لوگ تھے ولی اللہ تھے. اور یہ بھی عقیدہ واضح ہے کہ نبی اور رسول کا مرتبہ بڑا ہے اور اولیاء اللہ ان سے چھوٹے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولی تھے، یہ بات سمجھتے نہیں آتی لوگوں کے کہ بھائی محمد تو نبی تھے بھی وہ ولی کیسے ہوں گے. اور پھر حضرت سید محمد جونپوری نے جب یہ بیان کیا کہ آپ ولایت محمدیہ بیان کریں گے، یعنی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے اس کا اظہار کریں گے اور اس کے احکام بیان کریں گے، اس کے متعلقات بیان کریں گے، تو پھر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ محمد جو ہے رسول ہیں یا محمد ولی ہیں. کلمہ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد رسول ہیں. اور اولیاء اللہ جتنے بھی ہوئے بعد میں وہ سب کے سب ظاہر ہے کہ رسول کے درجے کے تو ہو نہیں سکتے. پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی کیسا ہو گئے؟ تو اب اس سلسلے میں یعنی ہم پر یہ بار عائد ہوتا ہے، یعنی جو لوگ مہدوی ہیں یا مہدویانہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کیا ہے اس بات کو معلوم کریں. اس واسطے کہ جب حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ کی بعثت کا مقصد محمد کی ولایت کا بیان کرنا ہے، تو پہلے ولایت ثابت ہو تو اس کے بعد اس کا بیان. اور پھر یہ جتنے لوگ مہدوی ہیں اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں تو حقیقت میں وہ طالبان ولایت محمدیہ ہوتے ہیں اور ہیں. یعنی ہم نے اس بات کو فراموش کر دیا، حالانکہ یہ بڑی اہم بات تھی اور اہم بات ہے کہ مہدوی کا مطلب طالب فیضان ولایت محمدی، جو فیضان حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے جاری ہوا وہ ولایت محمدی کا فیضان تھا. اور پھر جتنے مہدوی ہیں وہ حقیقت میں طالبان ولایت محمدیہ. اس اعتبار سے دوسرے فرقوں میں اور مہدویوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور مہدوی جس اونچائی بلندی پر ہیں دوسرے تمام فرقے اپنے اعتقادات اور تمام باتوں کے ساتھ
اس مقام پر نہیں. تو اب بحث یہ ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی تھے، پیغمبر تھے، کیا تھے؟ جو کتاب انصاف نامہ ہے اس میں مہدی علیہ السلام سے جو سوالات ہوئے، جو بحث مباحثے ہوئے، اس کا تذکرہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. آپ نے جب مہدیت کا دعویٰ کیا تو علماء آپ کے پاس آئے، خیر آپ کا نام پوچھا، آپ کے والد کا نام پوچھا، اور جو تیسرا سوال یعنی حقیقت میں پہلا سوال، مہدی علیہ السلام کا نام پوچھنا یا ان کے والد کا نام پوچھنا یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، لیکن خیر جو اہم بات یہ تھی کہ علماء نے یہ کہا کہ آپ یعنی حضرت سید محمد جونپوری سے یہ کہا کہ آپ ولایت کو نبوت پر فضیلت دیتے ہیں. تو مہدی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی ایسی بات تو نہیں ہے. تو پھر مہدی علیہ السلام نے صوفیہ کے پاس جو حدیث رائج ہے اس حدیث کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ یہ ایک حدیث ہے الولایت افضل من النبوہ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ میری ولایت میری نبوت سے افضل ہے. الولایت افضل من النبوہ یہ حدیث ہے. تو علماء نے کہا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، یہ حدیث مانتے ہیں ہم، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی ولایت محمد کی نبوت سے افضل ہے. تو مہدی علیہ السلام نے کہا کہ بندہ بھی یہی کہتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میری ولایت محمد سے افضل ہے یا یہ کہ میں محمد سے افضل ہوں، ایسا کچھ بھی ہم نے نہیں کہا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ محمد کی ولایت محمد کی نبوت سے افضل ہے. تو یہ جو سوال و جواب مہدی علیہ السلام کے درمیان میں اور دوسرے علماء کے درمیان میں ہوئے، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا مخصوص نہیں ہے کہ صرف مہدویوں کے پاس ہو، بلکہ یہ ہے کہ جو لوگ صوفیہ کہلاتے ہیں، جو لوگ اہل باطن ہیں، اہل روحانیت ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں. تو اب اس کی تشریح جو کی گئی ہے وہ یہ کہ دنیا میں جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب کے سب پہلے ولی تھے اور بعد میں نبی ہوئے. اس کی یہ تشریح کی جاتی ہے کہ انبیاء یعنی حضرت آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، بہرحال نبیوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. تو ان انبیاء کے متعلق، نبیوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں پہلے وہ ولی تھے اور بعد میں نبی ہوئے. مطلب کیا ہے صاحب اس کا؟ اس کا مطلب الفاظ میں پوشیدہ ہے. ولی کے معنی ہے قریب، نزدیک. ولی کے معنی ہے دوست، تقرب رکھنے والا. تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے انبیاء تھے سب یہ لوگ اللہ کا تقرب رکھتے تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے ولی تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے ان دوستوں میں سے کسی کو منتخب کر کے کہا کہ میرا پیام میرے بندوں تک پہنچا دو. تو جس وقت کسی ولی کو یہ مرتبہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا تو وہ نبی کہلایا. نبی کے معنی بھی خبر دینے والے کے ہوتے ہیں، رسول کے معنی کتاب لانے والے کے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے تمام اولیاء اللہ، تمام انبیاء پہلے ولی تھے، بعد میں نبی ہوئے. اس بات کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کی دو جہتیں ہوتی ہیں.
ایک جہت یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیغامات وصول کرتا ہے، اللہ سے احکام وصول کرتا ہے، اور نبی کی دوسری جہت یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو جب نبی اللہ سے پیغام وصول کرتا ہے، اللہ کی طرف اس نبی کا رخ ہوتا ہے، تو وہ اس کی ولایت ہوتی ہے، یعنی تقرب اور اللہ تعالیٰ سے قربت۔ اور جب وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتا ہے تو وہ اس کی نبوت ہوتی ہے، اس وقت وہ مخلوق کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے وہ ولی تھے، پھر بعد میں نبی بنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں میں سے ایسے لوگوں کو منتخب کیا کہ جو اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دے۔ تو جب یہ ساری بات ہے، حقیقت ہے، اور سارے صوفیہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارک بھی اسی طرح کے ہیں کہ پہلے آپ ولی تھے اور بعد میں نبی ہوئے۔ اب رہا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ آپ افضل المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور تمام پیغمبروں میں آپ کا بڑا اونچا درجہ ہے، تمام انسانوں میں بڑا اونچا درجہ ہے، تو اس اعتبار سے ظاہری طور پر آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے آپ کی ولایت سے۔ لیکن صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ولایت ہے، اور جو رخ انسان کا خدا کی طرف ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، اور جو رخ انسان کا دنیا کی طرف ہوتا ہے وہ اس سے کمتر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انبیاء علیہ السلام جب خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ ان کی ولایت ہے، اور جب وہ عوام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ ان کی نبوت یا رسالت ہے۔ خیر یہ بات جب اپنی جگہ پر ہو چکی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ آپ کی ولایت کا ثبوت ہم کو آپ کی زبان سے یا آپ کے کلام سے ملنا چاہیے، کیونکہ جب مہدی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں محمد کی ولایت کے احکام بیان کرنے کے لیے آیا ہوں اور تمام لوگوں کو محمد کی ولایت کا طالب بنانے کے لیے آیا ہوں، محمد کا جو فیضان ولایت ہے اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں، تو اب ہم کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ولایت کی گویا شان رکھتے ہیں اور ولایت کے اوصاف رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت اتنی زیادہ ہمارے سننے میں آئی، نبوت کے اوصاف، نبوت کے احکام، نبوت کے سارے معاملات واقعات اتنے زیادہ ہمارے سامنے آئے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مان کر رہ گئے۔ یہ کوئی غلطی نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا یا رسول ماننا، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت کہ آپ کا جو باطن ہے وہ خدا سے کس طرح سے وابستہ ہے اور آپ خدا سے کس طرح وابستہ ہیں، اس بات کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو گویا حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں وہ 1000 سال ایسے گزرے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں لگے رہے، بحیثیت نبی آپ نے قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، پھر آپ نے احادیث بیان کی، لوگوں نے قرآن کو جمع کیا، احادیث کو جمع کیا، اور فقہا نے اس میں سے احکام شریعت کا استخراج کیا۔ اس طرح سے ایک دن جو آپ کی نبوت اور رسالت سے تعلق رکھتا ہے وہ بن کے ہمارے سامنے آ گیا اور لوگ اسی کی طرف متوجہ رہے۔ اب رہا یہ کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے فیضان حاصل کرتے تھے، لیکن وہ سارا کا سارا جو معاملہ تھا شخصی قسم کا تھا۔ مطلب یہ ہے مثلا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اٹھان ایک نیک طفل کی جیسی ہوئی، آپ نے تعلیم پائی،
پھر اللہ تعالیٰ کی طلب میں لگ گئے. تو یہ آپ کا بالکل ایک شخصی معاملہ تھا. اور جب آپ ولایت کے مرتبے پہ فائز ہوئے اور آپ سے کرامتیں ظاہر ہوئی، لوگ آپ کے نزدیک ہوئے، آپ کے مرید ہوئے، تو آپ نے ان کی خواہش پر ولایت کے مسائل بیان کیے. لیکن حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خدا کی طرف سے اپائنٹ کیے گئے، مقرر کیے گئے کہ یہ کام کرو. دوسرے اولیاء اللہ اور سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کے درمیان کا فرق یہ ہے کہ دوسرے اولیاء اللہ اپنی طرف سے اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کی طلب میں لگے رہتے تھے اور پوچھنے والے کو اللہ کی باتیں سناتے تھے. لیکن مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے سید محمد، تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے اس کے احکام کو عام کرو. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطابقت میں سید محمد جونپوری اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں اور مسلسل ہجرت میں لگے رہتے ہیں مرے دم تک، اور ہر بستی میں جاتے ہیں، واض و بیان فرماتے ہیں، یعنی جو احکام ولایت ہیں ان کا اظہار آپ کرتے ہیں. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے اظہار پر مامور تھے، محکوم تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جاؤ محمد کی ولایت کو بیان کرو، اور آپ نے یہی فرمایا کہ حق تعالیٰ مارا فرشتہ آزاد مقصود برائے آنس کے آن احکام و بیان کے تعلق با ولایت محمدی دارت بواسطہ مہدی ظاہر ہے. یعنی آپ نے یہ بیان کیا کہ آپ کی مہدیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے محمد کی ولایت بیان کرنے کے لیے آئے. آپ کی مہدیت یہ ہے. ہم کو بھی اس بات کو ہی سمجھنا ہے کہ آپ کی جو تشریف آوری تھی محمد کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے تھی، اور مسلمانوں کو طالب فیضان ولایت محمدی بنانے کے لیے آئے تھے. پھر جو آپ کا گروہ قائم ہوا دنیا میں اور وجود میں آیا، وہ گروہ اور اس گروہ کا ہر ایک فرد وہ ہے جو طالب فیضان ولایت محمدی. مہدویوں کو گویا اپنا یہ تعارف یاد رکھنا چاہیے، یہ بات معلوم کر لینی چاہیے کہ مہدوی یعنی مہدی کو ماننے والے، لیکن اصل میں جو ہم ہیں وہ طالب فیضان محمدی ہیں، ولایت محمدی کے فیضان کے طالب. اس اعتبار سے مہدویوں کا جو مرتبہ، ان کا جو گروہ ہے وہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے طلبگار ہیں. علماء ظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پڑھتے ہیں، اس کو سناتے ہیں اور بتاتے ہیں، وہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ جو بات ہے محمد کی ولایت کے طلبگار ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور مہدی علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے. یعنی مہدوی اپنے آپ تو اب اس سلسلے میں چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان احادیث پر اگر آپ غور کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا ہم کو حال معلوم ہوتا ہے. ویسے احادیث میں یا کتابوں میں یعنی اس طرح کتابیں نہیں لکھی گئی کہ جس میں آپ کو بحیثیت ولی کے پیش کیا گیا ہو یا آپ کی ولایت کی تفصیلات پیش کی گئی ہوں. ایسی کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں کیونکہ لوگ اس طرح توجہ نہیں کرتے. لیکن مہدویوں کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود نے یہ کہا کہ میں محمد کی ولایت بیان کر رہا ہوں، تو بھائی محمد کی ولایت کیا ہے؟
اور تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو محمد کی ولایت کے آپ طالب بنا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اب اس کی ایک مثال یہ ہے، ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹ گئے، سو گئے تھوڑی دیر کے لیے. تو جب آن صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے، تو ایک چٹائی تھی، ایک بوریا تھا، اس کے اوپر آپ لیٹ گئے. جب لوگ آئے یا ابن عباس آئے وہاں، تو حضور بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر کے بیٹھ گئے. تو جس بوریے کے اوپر، جس چٹائی کے اوپر آن صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تھے، اس کے تمام نشانات آپ کے مبارک بدن پہ نمودار ہو گئے. یعنی اتنی دیر تک آپ لیٹے رہے تھے اس پر کہ وہ جو بوریا تھا اس کی شکنیں، اس کی تمام چیزیں آپ کے بدن پر نمودار ہوئی. یہ دیکھ کر کے حضرت ابن عباس کو بڑا رنج ہوا. آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے لیے ایک بستر تیار کر دیں، ایک بیڈ ہم آپ کے لیے تیار کر دیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک عام قسم کی بات ہے. تو اس موقع پر حضرت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقالا مالی ولد دنیا وما انا والدنیا الا كراكب تحت الشجرہ استظل یومن. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، تم یہ کہتے ہو کہ میرے سونے کے لیے ایک بستر تیار کر دو گے، ایسا بڑا نرم بستر کہ اس پر آدمی سوئے تو آرام ملے اور پھر اٹھ بیٹھے. اب یہ جو چٹائی پہ حضور سو گئے تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو تکلیف ہوگی آپ کے جسم کو، اور چٹائی کے بوریے کے سارے نشانات آپ کے مبارک بدن پہ نمودار ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں وہ مالی ولد دنیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے دنیا سے کیا کام. حضرت کی نظر میں بستر کو نرم بچھا کر کے سونا یہ دنیا داری. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا داری سے کیا تعلق ہے؟ فقال مالی ولد دنیا، مجھے دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں. میں دنیا میں وہ چٹائی پہ سو جاتا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آرام دہ بستر بنا کر کے اس پہ سو جاؤں. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی کہ میری مثال ایک گھوڑے سوار کی جیسی ہے. ایک شخص میدان میں گھوڑا دوڑاتا چلا جا رہا ہے، تھک جاتا ہے، تو اس کو ایک درخت نظر آتا ہے اور وہ سایہ دار درخت ہے، تو وہاں اس گھوڑے کو روک لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر وہاں سے بعد میں روانہ ہو جاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال اس گھوڑے سوار کی ایسی ہے کہ جو چلتے چلتے درخت کی چھاؤں میں 5-10 منٹ کے لیے ٹھہر جاتا ہے، پھر روانہ ہو جاتا ہے اپنی منزل کی طرف. تو جو ظاہر ہے کہ جو آدمی اس طرح سفر میں ہے اس کے پاس بستر کہاں پر ہے، اس کے لیے آرام کا ساز و سامان کہاں پر ہے. حضور فرماتے ہیں وہ مالی ولد دنیا، مجھے دنیا سے کیا تعلق، میں دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں. تو اب حدیث کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا پر عمل کرتے تھے، تارک الدنیا تھے. دنیا کا عیش و آرام آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا. تو گیا یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے تعلق تھے، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا
کو آپ دوست نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے تھے. دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فکر کرتے تھے. تو اس طرح سے آپ کا جو سونا جاگنا تھا وہ اسی قسم کا تھا. اب سوال یہ ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے، آرام کرتے تھے، تو کیا بڑی گہری نیند میں آپ سوتے تھے کہ پورے جسم کو آرام مل جائے، یا اس دنیا سے غفلت کر کے آدمی دوسری دنیا پہ سو جائے، پہنچ جائے؟ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ انا عینی تنامانی ولا ینام قلبی. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا عینا تنامانی، میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، میرا دل جاگتا رہتا ہے، وہ نہیں سوتا. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی آرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو ممکن ہے یہ خیال کریں بھئی ہم بھی سوتے ہیں، ہم بھی آرام کرتے ہیں، شاید ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی ایسا ہی سونا ہے. تو آپ فرماتے نہیں بھئی میں تو صرف آنکھیں بند کر لیتا ہوں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. اب ظاہر ہے کہ جو دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، اللہ کی محبت میں لگا ہوا ہے، تو کسی وقت بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا. نیند غفلت کا نام ہے، آدمی جب سوتا ہے تو ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوتا تو ضرور ہوں، لیکن میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. یعنی ہر وقت آپ کا دل خدا کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے. تو بھائی اس سے بڑھ کے ولایت کی نشانی اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب ایک دوسری حدیث ہے، سماعت فرمائیے. بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے یعنی ہر لمحہ ذکر اللہ کیا کرتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے فی کل احیانہ، اپنے تمام حالات میں. چاہے آپ بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، چل رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو بھائی اس سے بڑی ولایت کی نشانی اور کیا چاہیے؟ کسی بھی ولی کو دیکھیے آپ کہ وہ خدا سے ایک منٹ کے لیے دور نہیں رہتا، بلکہ وہ خدا سے ہمیشہ وابستہ رہتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، آپ کے دیکھنے والے جو آپ کے نزدیک رہتے تھے نا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ ام المومنین ہیں، زوج رسول ہیں، فرماتی ہے خالد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ ذکر میں سمجھتا ہوں سانس کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے ہوگا، کسی ذریعے سے بھی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے. کل احیانہ ہی، آپ کی زندگی کا ایک منٹ ایک لمحہ بھی اس سے خالی نہیں جاتا. اب جو گروہ میں کہا جاتا ہے بھائی ذکر کثیر کرو، گروہ محضریہ میں جو بات کہی جاتی ہے ذکر کثیر کرو، تو گویا یہ سنت رسول اللہ کے عین پر بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ولی اللہ، اللہ کے دوست کے، اللہ کے چاہنے والے کی حیثیت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو وہی ہم نے کہا تھا، مہدی علیہ السلام نے کہا ہر آدمی سے کہ بھائی اللہ کا ذکر کرو، فجر کے بعد کرو، عصر کے بعد کرو، 8 پہر کرو، میں 24 گھنٹے کرو اللہ کا ذکر. تو مہدی علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے یہ اسی کی ایک نشانی ہے جو آپ نے فرمائی. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، اس سلسلے کی بھی ایک حدیث ہے، وہ بھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے.
اور دوسرے اصحاب سے بھی. اور وہ یہ حدیث ہے ان عائشہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه. حضرت صلی اللہ ہم سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہتے تھے اور ہم بھی آپ سے باتیں کرتے تھے, گفتگو کرتے. فاذا حضرت الصلاۃ, جب نماز کا وقت ہو جاتا کأنہ لم یعرفنا ولم نعرفہ, آپ میں کیفیت یہ پیدا ہو جاتی کہ بھئی نہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں نہ رسول اللہ ہم کو پہچانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے, اپنے اصحاب سے بات چیت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں اور فرض کیجئے کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا. اس لیے کہ دوسری حدیث بھی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع الاذان کانہ لا یعرف, جب نماز کا وقت آ جاتا تھا اذان سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تمام لوگوں سے اس طرح انجان ہو جاتے تھے کہ آپ ہم کو نہیں پہچانتے ہیں اور ہم آپ کی پہچانت والے نہیں. کیونکہ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا, حی علی الصلاۃ کہا, نماز کی طرف آ جاؤ, تو مؤذن نے جب اللہ اکبر کہا, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا اور پھر کہا نماز کی طرف آ جاؤ, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کسی سے کوئی تعلق. ازواج مطہرات سے باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک دم آپ اجنبی ہو جاتے. اصحاب رسول سے آپ باتیں کرتے بیٹھے ہیں رسول اللہ, اور جب اذان ہوئی تو آپ ان سے بالکل انجان, جیسے کہ پہچانتے نہیں بھائی کون ہے کیا, کیونکہ اب بلاوا آ گیا اوپر کا, نماز کا وقت آ گیا اور وہ نماز کا جو وقت ہوتا ہے خدا سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے. کیونکہ بتایا گیا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے. آن وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں کا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے, انما یناجی ربہ, وہ اللہ تعالیٰ سے کانا پھوسی کرتا ہے. ہر آدمی جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے, کھڑے ہونے کے معنی کھڑے ہونا بھی ہے, رکوع کرنا بھی ہے, سجدہ کرنا, بہرحال جب آدمی نماز میں مشغول ہو گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما یناجی ربہ, وہ اپنے رب سے کانا پھوسی کر رہا ہے. اور پھر ایک حدیث یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے سامنے مت تھوکو. بھئی یہاں تو نہیں دیکھا گیا, ممکن ہے اس زمانے میں بدھو لوگ تھے, بے تہذیب تھے, نماز پڑھتے پڑھتے سامنے تھوک دیتے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو سامنے مت تھوکو, اس بات سے کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے. نمازی کے سامنے اللہ تعالیٰ آتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا چہرہ ہوتا ہے, اور نمازی اپنے منہ کو ان کے کانوں کے قریب لے جا کر کے ان سے کانا پھوسی کرنے لگتا ہے. تو نماز کی یہ حقیقت ہے کہ نماز اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے. نماز اللہ کے کانوں میں اپنی بات کہنے کا نماز ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے خدموں کے اوپر اپنا سر کو لگا دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یعنی قدم بوسی نہیں بلکہ اپنے سر کو قدموں پہ رکھ دیتے ہیں, لیکن حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ نمازی اپنے سر کو اللہ کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے. تو یہ نماز کیا ہے, اللہ کے تقرب کی علامت ہے, نشانی ہے, فریضہ ہے اور قاعدہ ہے. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے. بی بی عائشہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے باتیں کرتے بیٹھے ہیں, جہاں اذان ہوئی کہ ہم سے بالکل بے تعلق. ظاہر ہے کہ مؤذن نے یاد دلا دیا خدا کو کہ اب خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو پھر اللہ کے جتنے چاہنے والے ہیں, اللہ کے جتنے دوست ہیں, وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ایک دوسری حدیث ہے, اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے، اگر آپ خواہش کریں تو یہ جو مکہ ہے، مکے کی جتنی پہاڑیاں ہیں وہ سب کے سب سونے کی بنا دی جائیں گے، گولڈ سونا، اور آپ اس کو لیجئے، خرچ کیجئے، اور آپ سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے اس کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ. لیکن جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سونا ہے اس سونا لے لیجئے آپ اور اس کو خرچ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی حساب آپ سے نہیں لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، میں کیا چاہتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں آپ کیا چاہتے تھے؟ اشبح یومن واجوع یومن فاذا جعت تضرعت الیک وذکرتک واذا یشب حمدک وشکرتک. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سونے کا خواہش مند نہیں ہوں، میرا تو یہ عالم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی خواہش، آپ کی سنت، آپ کی ولایت، آپ کا اللہ سے تقرب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں بھوکا رہوں پورا دن، تو کیا کروں؟ تضرعت، کہ میں آپ کی طرف عاجزی کروں، اظہار کروں کہ میرے مولا میں آپ کا بندہ ہوں، بھوکا ہوں، وہ ذکر کرا اور پھر آپ کا ذکر کروں. اب دوسرے دن آپ مجھے کھانا دے دیجئے، میں کھا لوں گا، اور دوسرے دن میں آپ کی حمد کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا. دوسرے دن کھانا کھاؤں گا تو آپ کی تعریف کروں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا. رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ روزانہ کھانا نہیں چاہتے تھے کہ روزانہ آپ کو روٹی ملے صبح دوپہر شام اور آپ کھاتے چلے جائیں. کوئی اللہ دیا کہے گا لا کے پیش کر دے تو کھا لیتے جائیں. آپ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ جاؤ جا کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرو میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن میں کھانا کھاؤں، اور جب میں بھوکا رہوں تو تیرے سامنے اپنی عاجزی پیش کروں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں بھوکا ہوں، اور تیری تعریف کروں، تیرا ذکر کروں، تجھے یاد کروں، اور جس دن آپ مجھے کھانے کو دیں اس دن میں آپ کی تعریف کروں اور آپ کا شکریہ ادا کروں. تو اس طرح دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھانا کھانا چاہتے تھے اور ایک دن بھوکے رہنا چاہتے تھے. یہ تو آپ کا خیال تھا، آپ کی خواہش تھی. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ 20 دن گزر جاتے تھے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی سے آپ زندگی بسر کر لیتے تھے. جب گھر میں رسول اللہ تشریف لاتے اور پوچھتے کہ بھی کچھ کھانے کو ہے تو کہا کہ نہیں ہے صاحب کھانے کو، تو کہا کہ اچھا میں آج روزہ رہ لیتا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ولایت اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کے ولی کی نشانیاں ہوتی ہیں. اور جس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے ایسا لگاؤ اور اللہ سے ایسا خرد تھا کہ آپ اللہ کے ولی تھے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ کے ساتھ میرا ایسا بھی وقت گزرتا ہے، اللہ کے ساتھ لی مع اللہ وقت، بڑی مشہور حدیث ہے صوفیاء کے پاس، لی مع اللہ وقت، میں اللہ کے ساتھ رہتا ہوں اور اللہ کے ساتھ میرا ایسا وقت گزرتا ہے کہ لا یسعنی فیہ ملک مقرب، وہ مقام ایسا مقام ہے کہ اللہ سے قریب تر رہنے والا فرشتہ بھی وہاں نہیں آ سکتا. وہ لا نبی مرسل، اور نہ کوئی ایسا رسول جو رسول بنایا گیا ہو وہ نزدیک آ سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خرم نصیب ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے
اتنے قریب ہو جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ یہ قربت ایسی قربت ہوتی تھی کہ وہاں فرشتہ پر نہیں مارے، نبی مرسل آ نہیں سکتا۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی نہیں ہوئے، پیغمبر تھے دنیا کی ظاہر کرنے کے لیے دنیا کے سامنے، مگر اللہ کے ایسے ولی تھے کہ جب سوتے تھے تو اسے بھی آپ نہیں سوتے تھے، آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھی لیکن دل اللہ کو جاگتے رہتا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ کھانے پینے کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی مل گیا تو کھا لیا اور نہیں تو بھوکے رہ گئے۔ ذرا اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث واقعات سیرت مبارکہ ایسی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی ہونے کی حیثیت سے جیسے زندگی بسر کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، موقع ملتے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اور غرض اس طرح سے رات دن سوائے اللہ کے آپ کو کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو آپ کی ولایت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام تشریف، مہدی کی جو آمد ہے، مہدی کی جو بعثت ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے تمام بندوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا طلبگار بنانا ہے۔ جیسا کہ ایک فرقہ کہتا ہے کہ مہدی آئیں گے تو رسول اللہ کے صحابہ کو مار ڈالیں گے، ایک فرقہ کہتا ہے کہ مہدی آئیں گے تو عیسائیوں سے جا کے لڑیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی مہدی جب آتے ہیں تو یہ کیا دنیا کے کاموں میں لگے رہیں گے یا خدا کے گھر مت رہتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اسی لیے بھیجتا ہے کہ انبیاء تمام مخلوق کو اللہ سے وابستہ کریں۔ جب انبیاء کا یہ طریقہ تھا، انبیاء کی یہ سنت تھی، اور انبیاء کا وجود اسی لیے تھا کہ ساری مخلوق اللہ سے وابستہ ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ مہدی کا بھی یہی طریقہ، اور طریقہ یہی تھا کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرا رہے تھے، اور تمام اللہ کی مخلوق کو، تمام مسلمانوں کو طالبان ولایت محمدیہ بنا رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو لقب ہے، یہ جو شناخت ہے ہماری کہ ہم طالب ولایت محمدیہ ہیں، یہ بہت برتر اور بہت افضل ہے۔ اب یہ جو لفظ ولایت ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، حدیث میں بھی ایک مقام پر ولایت اللہ کا لفظ آیا ہے، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، لوگ عام طور پر اس حدیث کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، قال لا يستحق العبد صریح الایمان حتی یحب للہ ویبغض للہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بندہ اس وقت تک اپنا ایمان کامل نہیں کر سکتا، مکمل نہیں کر سکتا، پورا نہیں کر سکتا، جب تک کہ دنیا میں دو کام نہ کر لے۔ دو کام کون سے بھائی؟ فرماتے ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ جس سے وہ محبت رکھے، محض اللہ کی خاطر رکھے۔ ہم اس لیے محبت رکھیں کہ بھائی وہ آدمی بڑا ہے، بڑا عہدیدار ہے، منسٹر ہے، دولت مند ہے، فلاں ہے، یعنی ہم جو دنیا میں دوستی کے اسباب پر نظر کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی سے دوستی ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے، تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ حتی یحب للہ، آدمی جب تک دوستی نہ کرے جو محض خدا کے لیے ہو، یبغض للہ، اور دشمنی نہ کرے صرف خدا کے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ ہماری چاہت کی بنیاد کیا ہے۔
ہم کس لیے دوسرے آدمی سے محبت کر رہے ہیں. اگر یہ جو ہماری محبت ہے کسی کے لیے للہیت پر مبنی ہے، محض خدا واسطے کی محبت ہے، یہ یبغض للہ، اگر ہم کسی سے خلاف کر رہے ہیں، کسی سے دشمنی کر رہے ہیں، کسی سے اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا اختلاف بھی محض خدائی بنیاد پہ ہو، للہیت پہ ہو، نفسانیت پہ نہ ہو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہماری دوستی للہیت پر ہے، ہماری دشمنی للہیت پر ہے، تب کہیں ہمارا ایمان کامل ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. بھائی ایمان ظاہر ایمانی سب کچھ ہے دنیا میں، اور دنیا سے بڑھ کے آخرت میں بس ایمان ہے، اسی کی بنیاد پر ہماری آخرت بہتر ہوگی. تو ایمان ہمارا اس وقت مکمل ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ہماری دوستی اور دشمنی، یعنی ہمارے تعلقات جو سماج میں ہیں، سوسائٹی میں ہیں، ہمارے تعلقات کی بنیاد محض للہیت ہو، کوئی اور دوسری چیز نہ ہو. تو فرماتے ہیں لا یستحق العبد صریح الایمان، تو اسی وقت بندہ ایمان کامل کر لے گا جب اس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو. وَإِذَا، اب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا میں انسان یہ عادت کر لے کہ میں جس سے بھی دوستی کروں گا بھائی اللہ کی وجہ سے کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ملنے کے لیے فرمایا ہے تو میں اس لیے ملتا ہوں، اور اختلاف کروں گا تو دین کی بنیاد پر کہ بھئی یہ شخص خدا کے خلاف ہے تو میں اس کو نہ چاہوں. تو ایسا کرنے کے لیے عادت بنا لینا ضروری ہے. عادت بنا لینا، اللہ ہی سے محبت، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر اختلاف، یہ چیز ہماری گھٹی میں پڑ جائے، ہمارے مزاج میں داخل ہو جائے، اور ہماری ہر حرکت للہیت پہ ہو. تو اب فرماتے ہیں فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْوِلَایَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. امام احمد اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کی دوستی محض اللہ کے لیے ہوتی ہو، اس کی دشمنی محض اللہ کے لیے ہوتی ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ولایت اللہ کے قابل ہو جائے گا. فقط استحق اللہ ولایت من اللہ، تو اس کو اللہ کی طرف سے ولایت ہے. لوگ کہتے ہیں حدیثوں میں ولایت کا ذکر نہیں، ہم صوفیہ کے پاس ہی ولایت کا ذکر پاتے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب کسی انسان کا مزاج اس طرح سے ڈھل جائے، دوستی کرے تو اللہ کے لیے، اختلاف کرے تو اللہ کے لیے، یہ چیز اس کی عادت بن جائے، تو پھر وہ شخص